السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 7 جماعت ہفتوں کے لیے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کا عنوان ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں سے تقریباً آدھا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، بقایا آدھا آج ہم پڑھیں گے۔ اس میں جو ہوم ورک دیا گیا تھا آپ کو پوری طرح سمجھا بھی دیا گیا تھا، امید ہے آپ نے اچھے انداز میں کر لیا ہوگا۔ عزیز طلباء، آج کے جو ہمارا عنوان ہے اس کے پہلے اہم نکات ہم دیکھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد سبق کی بلند خوانی کریں گے، پھر ہوم ورک ہم سمجھیں گے۔ عزیز طلباء، آج کے ہمارے اہم نکات اسی غزوہ خندق کے حوالے سے۔ پہلا ہمارا اہم نقطہ ہے کہ منافقین کی کارگزاریاں۔ اس موقع پر منافقین نے کیا کیا؟ آپ سمجھتے ہیں منافقین کے بارے میں آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اسلام کو، مسلمانوں کو بڑا نقصان انہوں نے پہنچایا اور بڑی سازشیں کرتے تھے۔ تو غزوہ احد کے موقع پر بھی منافقین واپس آ گئے اور ہر لمحے مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوششیں کیں۔ اس غزوہ خندق کے موقع پر بھی منافقین نے بہانے لگا کر میدان جنگ کو چھوڑنے اور فرار ہونے کی کوششیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر ان کی اس حالت کو بیان کیا، جو آپ ریڈنگ میں پڑھ لیں گے۔ یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، لہٰذا ہمیں جانے کی اجازت دیجیے۔ پھر کیا ہوا؟ کفار میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ قبیلہ غطفان کے سردار تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اسلام قبول کر چکا ہوں، لیکن ان کی قوم کو خبر نہیں تھی۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ آپ اجازت دیں تو میں کوئی ایسی تدبیر کرتا ہوں کہ جس سے محاصرہ ختم ہو جائے۔ بالآخر بنو قریظہ اور قریش کے درمیان پھوٹ پڑ گئی اور بنو قریظہ نے امداد کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر مسلمانوں کی غیبی مدد اللہ کی طرف سے آئی۔ عزیز طلباء، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے مسلمانوں کے ساتھ مدد کا۔ قرآن کے اندر کئی مقامات پر اللہ نے یہ مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہارے ساتھ میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کر کے اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی اور ایک طوفان چلا، آندھی چلی، جس سے کفار کے خیمے اکھڑ گئے اور سامان ادھر ادھر پھیل گیا اور کافر خوف زدہ ہو کر بھاگے، اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہونے کے باوجود مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ تو قرآن پاک میں اس کا بھی منظر بیان کیا گیا، جو آپ ریڈنگ کے دوران پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد مسلمانوں کو کیسے حاصل ہوئی۔ آخری ہمارا آج کا نقطہ ہے کہ غزوہ خندق ہمارے لیے کیا پیغام دیتی ہے۔ عزیز طلباء، غزوہ خندق سے یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ کے نزدیک تعداد کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کامیابی عطا کرتے ہیں کہ مسلمان اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ تو مسلمانوں کی تعداد کم بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرمائیں گے۔ قرآن کے اندر اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب ہم اس کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ منافقین کی کارگزاریاں۔ منافقین کا کام مسلمانوں کو ہر حال میں ذکر پہنچانا، تکلیف پہنچانا تھا۔ چنانچہ جب یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور انہیں حالات کی سختی کا اندازہ ہونے لگا تو مختلف طرح کے ہیلے بہانے تلاش کر کے میدان جنگ سے بھاگنے لگے۔ ان کے اس انداز کو قرآن کریم نے کس خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ یقولون ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 13۔ ترجمہ: کہتے ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ ذرا بھی غیر محفوظ نہیں ہیں، یہ محض بھاگنا ہی چاہتے تھے۔ چنانچہ منافقین اس طرح بہانہ کر کے میدان جنگ سے فرار ہو گئے۔
اور یوں مسلمانوں کی تعداد اور بھی کم ہو گئی۔ کفار میں ٹوٹ پھوٹ۔ بظاہر تمام حالات مسلمانوں کے خلاف جا رہے تھے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ انہی مٹھی بھر جانثاروں کے ذریعے کفار کو ذلیل و خوار کرنا تھا۔ چنانچہ قدرت کا کرنا یہ ہوا کہ قبیلہ غطفان کے رئیس نعیم بن مسعود ثقفی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کیا کہ وہ الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں، لیکن ان کی قوم کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو وہ کوئی تدبیر کر کے محاصرہ ختم کروا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے انہوں نے ایسی تدبیر کی کہ مشرکین اور بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی، اور بنو قریظہ قریش کی امداد سے کنارہ کش ہو گئے، پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کی غیبی امداد۔ کفار کو مدینہ کا محاصرہ کیے ہوئے 1 مہینہ کا عرصہ گزر چکا تھا، کامیاب ہونے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ بھی علیحدہ ہو چکے تھے۔ ناقابل برداشت سخت سردی جو لہو کو منجمد کر رہی تھی، خون کو جما رہی تھی، اس کا بھی آغاز ہو چکا تھا۔ مزید پریشانی اس وقت ہوئی جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسی طوفانی آندھی چلی کہ کفار کے خیمے اکھڑ گئے، تمام سامان ادھر ادھر پھیل گیا۔ آندھی اس قدر زبردست تھی کہ کافر خوف زدہ ہو گئے، ڈر گئے، اور وہ راتوں رات مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قلیل ہونے کے باوجود فتح سے ہمکنار کیا۔ قرآن پاک میں یہ منظر کچھ یوں بیان کیا گیا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جب اس نے تم پر اس وقت کیا تھا جو اس نے تم پر اس وقت کیا تھا جب تم پر بہت سے لشکر چڑھ آئے تھے، پھر ہم نے تمہاری ان مخالف فوجوں پر ایک آندھی بھیجی اور ایسی فوجیں بھیجی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب دیکھ رہا تھا۔ غزوہ خندق کا پیغام۔ اس غزوہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اللہ کے نزدیک تعداد اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، بلکہ پختہ یقین ہی کامیابی کا ضامن ہوتا ہے۔ چنانچہ کفار کے اس قدر عظیم اجتماع کے باوجود ان کو ذلت آمیز شکست ہوئی، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ عملی کتاب دیکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ خالی جگہ ہماری رہتی تھی، خالی جگہ نمبر 5۔ ہم نے تمہاری ان مخالف فوجوں پر ایک ڈیش بھیجی۔ کیا بھیجی؟ ایک آندھی بھیجی۔ بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ڈیش دیتا ہے، عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس کے بعد خالی جگہ نمبر 9 اور 10، نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قبیلہ ڈیش کے سردار تھے، قبیلہ غطفان کے سردار تھے۔ نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی تدبیر مشرکین اور مشرکین اور بنو قریظہ میں پھوٹ پڑ گئی، تدبیر سے ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ عزیز طلباء، یہ ہمارا کام آج کا مکمل ہوا۔ اس کو غزوہ خندق کو آپ نے مکمل کو اچھے انداز میں یاد بھی کر لینا ہے، کام عملی کتاب میں بھی مکمل کر لینا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔